ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست ایک فتح مکہ کے حوالے سے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو فتح مکہ کے بعد جو اثرات ہوئے اور اس حوالے سے یعنی کہ اسلام جو ہے وہ جبر کا دین نہیں ہے بلکہ اسلام میں یہی چیز ہے کہ جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور پھر ساری زندگی تا حیات اس میں رہتے ہیں. تو پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اسباب کیا تھے فتح مکہ کے, اس حوالے سے تھوڑا سا ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے آپ فرمائیے گا. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا فتحنا لک فتحا مبینا, صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے تو اس رب کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ جس رب نے آج پھر کرم کیا اور ہمیں مل بیٹھنے کا یہ موقع نصیب ہوا ان بابرکت گھڑیوں میں, اور اس خوبصورت جگہ پہ بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں, اللہ کے حبیب کا ذکر بھی کر رہے ہیں, اور دکھی انسانیت کے لیے ایک درد لے کے بھی بیٹھے ہیں. جی بالکل. اور اپنی گفتگو کا آغاز ان دعاؤں سے کروں گا کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو جو دکھی انسانیت کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور جتنے بھی دوست احباب جس انداز سے بھی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میرے بھائی سجاد حیدر نقشبندی صاحب جو سیالکوٹ کی جان پہچان ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور اس کے بعد آپ زاہد خان صاحب, اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. ماہ رمضان کے ایک ایک دن کو دیکھیں نا تو ایک ایک دن اپنے اندر نسبتیں لیے بیٹھا ہے. اگر ہم اس پورے ماہ مبارک کو ان کی نسبتوں پر تقسیم کر دیں نا تو ہمارے عنوانات ختم نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. جیسے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, یکم رمضان المبارک حضور غوث اعظم کی ولادت, پھر آگے آ جائیں 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, 15 رمضان آگے آ جاتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 17 رمضان حق و باطل کا پہلا مارکہ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے, اس پہ ہماری کل بات ہوئی ہے. اسی طرح 17 رمضان میں ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, ان کا وصال ہے. اور 20 رمضان کو فتح مکہ ہے, پھر 21 رمضان آگے حضرت مولا علی شیر خدا. تو یہ ٹاپک بہت زیادہ ہیں. آج ہم جس حوالے سے بات کریں گے اس ٹاپک کا انتخاب میرا خیال ہے موقع کے لحاظ سے بڑا پرفیکٹ ہے کہ کل جو ہے نا وہ فتح مکہ کا دن ہے. اگر بات کی جائے نا قرآن مجید کے حوالے سے تو جو آیت بینہ میں نے پڑھی ہے, جب مکہ فتح ہوتا ہے تو رسول پاک اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے مکے کے اندر شاہانہ انداز میں داخل ہوئے تھے. اور میں ایک بات کہتا ہوں, ذرا سوچئے, تصور کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہم لوگ اپنی بات کرتے ہیں, شان رسالت تو بہت اعلیٰ ہے نا, ہم اپنی بات کرتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی پرسن ہو اور جس جگہ پیدا ہوا, وقت گزرا, بچپن گزرا, دوست احباب, رشتہ دار, خاندان, اور پھر اس کو مظلومانہ طور پر وہاں سے نکال دیا جائے, پھر کچھ عرصے کے بعد اسی گھر میں, اسی محلے میں, اسی علاقے میں, انہی لوگوں میں وہ فاتحانہ اور شاہانہ آئے, تو اس وقت دکھ کا عالم کیا ہوگا جب نکلا تھا, اور جب دوبارہ واپس آتا ہے تو خوشی کا عالم کیا ہوگا. وہ مظالم, وہ سارا کچھ, وہ مظالم, وہ تکلیفیں, وہ دکھ. یہی معاملہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ آپ اس مکے سے, جس مکے میں آپ کی پیدائش ہے, بچپن ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, اے محبوب ہمیں ان گلیوں کی اس وجہ سے قسم ہے, ان گلیوں کی اس وجہ سے قسم کہ ان گلیوں نے آپ کے قدم چومے ہیں, آپ کے تلووں کو بوسے دیے ہوئے ہیں. تو اس مکے سے ایک وقت تھا رسول پاک کو مظلومانہ شکل میں نکلنا پڑا. پھر 8 سال کے بعد اسی مکہ معظمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں. اب ذرا دیکھیے, آپ نے اسباب کی بات کی ہے کہ فتح مکہ کے اسباب کیا ہیں. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جو صاحبان علم و دانش ہیں اور جن لوگوں کا سیرت النبی سے شغف ہے وہ لوگ تھوڑا سا توجہ کریں تو صلح نامہ حدیبیہ اور فتح مکہ, ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. صحیح. کہ جب حضور مکے سے نکل کر 6 سال کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کا جماعت لے کے حضور آتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر رکتے ہیں سن 6 ہجری کے اندر۔ مقام حدیبیہ پر ایک صلح نامہ لکھا گیا تھا، اس کی شرائط طے ہوئی تھی جو مکی لوگوں کے درمیان اور رسول کریم علیہ السلام کے درمیان تھی۔ ان میں سے ویسے تو 5-7 شرطیں ہیں، لیکن میں صرف 2 کا ذکر کروں گا یہاں پر۔ ایک شرط ان میں سے یہ تھی کہ اگر کوئی مکے سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے چلا جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس بھیج دیں گے، جیسے حضرت ابو جندل کو بھیجا گیا، زخمی حالت میں بھیجا گیا۔ اور اس میں بھی میں سامعین سے ایک بات یہ گزارش کروں گا کہ حضرت ابو جندل کو اگر رسول پاک نے بھیجا ہے نا تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اور آپ کے ہر کام میں امت کے لیے بہت بڑا میسج ہے، بے شک، کیونکہ وہ حضرت ابو جندل اس وقت پہنچتے ہیں جب رسول پاک معاہدہ کر لیتے ہیں، سائن ہو جاتے ہیں، زخمی حالت میں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے زخموں کی بھی مجھے تکلیف ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں معاہدہ کر چکا ہوں۔ یہ ہوتی ہے معاہدے کی، یہ ہے میسج کہ آج ہم لوگ ایک ہی دن میں ہزاروں وعدے کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ وعدے تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے۔ ہم بات یہ کرتے ہیں، جبکہ رسول معظم کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ میں نے معاہدہ کر لیا ہے، اب تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ صحیح۔ ایک یہ شرط تھی۔ دوسرا کیا تھا کہ مکے والے مدینے والے پر اور مدینہ والے مکہ والوں پر ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان کے حلیف بنیں گے، حلیف کس کو کہتے ہیں؟ حلیف کا لفظ حلف سے بنا ہے، اور حلف کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، قسمیں اٹھا کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا، جس کی بہترین مثال پاک چین دوستی، بہترین مثال ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پل پل پہ قدم قدم پہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، تو حلیفوں پر بھی حملہ نہیں ہوگا۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے حلیف تھے نا، ان کا نام تھا بنو خزاع، اور جو قریش مکہ کے حلیف تھے ان کا نام تھا بنو بکر، اس کے ساتھ دیگر قبائل۔ بنو بکر کے ایک بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اب یہ میں ایک اور میسج دینا چاہوں گا یہاں پر، جو لوگ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات سن کر خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ ایمان کا مرکزی ذات رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بنو بکر کے بندے نے رسول پاک کی شان میں نازیبہ کلمات کہے۔ سننے والا بندہ کون تھا؟ بنو خزاع کا، جو رسول پاک کا حلیف تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اٹھا اور اس نے کہا تم نے رسول پاک کے بارے میں بکواس کیا ہے، پتھر مارا اور سر پھوڑ دیا کہ تم نے ذات رسول میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ ٹھیک۔ اب جب یہ زخمی ہوتا ہے تو اس کے قبیلے والے اٹھے، انہوں نے رات کو شب خون مارا، ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا، لوگوں کو مارا، قتل و غارت کی اور تباہی کی، اور ان کے فصلوں کو جلا دیا، گھروں کو جلا دیا۔ اب یہاں پر ایک اور میسج بھی ہے، میں کہتا ہوں اس فتح مکہ کو تفصیل سے پڑھے نا تو اس میں بڑے سارے میسیجز ملتے ہیں۔ صحیح۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اس رات حضور میرے حجرے میں میرے گھر میں تشریف فرما تھے، جس رات یہ کام ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وضو کرتے کرتے حضور 3 مرتبہ کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک، پھر 3 مرتبہ کہتے ہیں نصرتا نصرتا نصرتا۔ اب حضرت میمونہ کہتی ہیں میں بڑی پریشان ہوئی، حیران ہوئی کہ اللہ کے رسول کس کو یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ جب آپ وضو کر کے واپس آئے تو کہتی ہیں میں نے بادب طریقے سے نہ عرض کیا اے اللہ کے رسول وضو فرما رہے تھے تو یہ آپ نے 3 مرتبہ لبیک کہا ہے، 3 مرتبہ نصرتا کہا ہے۔ لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، نصرتا کا معنی تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنو خزاع کے اندر بنو بکر کے لوگوں نے قتل و غارت کی ہے، اور وہاں سے ایک بندے نے مجھے یاد کیا ہے، وہاں سے ایک بندے نے مجھے یاد کیا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میمونہ میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں میں ان کی ایسے حفاظت کروں گا جیسے میں اپنی حفاظت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اب حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ دن چڑھا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کوئی خبر نہ آئی کہ رسول پاک رات کو لبیک یا نصرتا کہتے ہیں۔ تیسرا دن ہوا نا تو عمر نامی ایک بندہ بنو خزاعہ سے آ گیا، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے اس نے سارا واقعہ اسی طرح سنا دیا کہ یا رسول اللہ ایسے ہوا ہے اور میں نے آپ کو آواز دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اب صحابہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں نا یہاں پہ عقیدہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ کیا بات، اللہ نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی بلند شانوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم آ گئے ہو، میں محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہاں پہ الفاظ کچھ اور ہیں جب حضرت میمونہ کو کہا، اور یہاں پہ کیا الفاظ ہیں؟ یہاں پہ حضور کہتے ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ایسے حفاظت کروں گا جیسی میں اپنے بچوں کی حفاظت کروں، کیا بات، یا اپنے خاندان کی حفاظت کروں۔ یہ ابتدا ہوئی، انہوں نے معاہدہ توڑا، وعدہ توڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما دیا بھائی اب تیاری کرو، کیونکہ انہوں نے قتل و غارت بھی کی ہے، معاہدے کا بھی پاس نہیں رکھا، یہ ہو گیا اسباب جو ہمارے اس کے فتح یہاں سے آغاز ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے انہوں نے بڑی ساری کوششیں کی، انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کرو، ہم معاہدہ بڑھانا چاہتے ہیں، دوبارہ اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا اب جو فیصلہ کرے گا میرا اللہ ہی کرے گا۔ پھر وہ ابو سفیان چونکہ رشتے میں رسول پاک کے سسر بھی تھے، اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گئے کہ ان کو میں درمیان میں سفارشی بناتا ہوں کہ یہ رسول پاک سے بات کریں، رسول پاک ہماری بات مان جائے۔ جب یہ ان کے گھر پہنچے نا تو باپ بیٹی کی 8 سال کے بعد ملاقات تھی، حالانکہ باپ بیٹی کا جو مقدس پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے نا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن 8 سال کے بعد ملاقات ہونے کے باوجود بھی جب باپ پہنچتا ہے نا گھر میں تو ام المومنین وہ بستر اٹھا دیتی ہیں جس بستر پہ رسول پاک بیٹھا کرتے تھے، وہ بستر پہ بیٹھنے لگے تو اٹھا دیا۔ باپ نے پوچھا بیٹی 8 سال کے بعد میری تمہاری ملاقات ہوئی ہے، کیا میں اس بستر کے قابل نہیں یا یہ بستر میرے قابل نہیں؟ ہوتا تو یہ ہے کہ جب باپ آتا ہے تو نئے بستر بچھائے جاتے ہیں، تم پرانا بھی اٹھا رہی ہو۔ اب ام المومنین نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، میں مدارج النبوت میں پڑھ رہا تھا، بڑا کمال کا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا بابا تو ٹھیک ہے میرا باپ ہے، 8 سال کے بعد میری تمہاری ملاقات ہوئی ہے، لیکن تو مشرک ہے، ناپاک ہے، اس بستر پہ وہ بیٹھتا ہے جو اللہ کے عرش پہ بیٹھنے والا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، میں تمہیں اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی۔ پھر وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عثمان کے پاس، حضرت علی کے پاس، سیدہ فاطمہ کے پاس، لیکن سب نے جواب دے دیا بھائی جو کرنا ہے رسول پاک نے کرنا ہے۔ اب پھر وہ رسول پاک کے پاس جاتا ہے تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا بھائی اب فیصلہ کر لیا، اب ہم نے مکہ کے لیے نکلنا ہے۔ اس طریقے سے وہاں سے تیاری ہوئی اور یہ اسباب اور وجوہات بنے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے لیے تیاری کر کے 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف نکلتے ہیں۔ اس طرح اس کا آغاز ہوا تھا۔